یا وہ شرک فی الصفات ہوگا، یا شرک فی الافعال ہوگا، یا شرک فی الاسماء ہوگا۔ اب تینوں کے لیے شرط میں نے آپ کو اب پڑھنے بتا دی، میں نے آیتیں میں نے ریفرنس دے دی ہے، اس میں تفصیل دے دی ہے کہ لازمی ہوگا کہ ثابت کیا جائے کہ وہ صفت صرف اللہ کے لیے خاصہ ہے، مخلوق کے لیے نہیں، پھر شرک بنتا ہے۔ وہ فعل صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، مخلوق کے لیے نہیں، اسم صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ تو جب یہ چیز ثابت ہوگی تو مخلوق کے لیے اس کا ثابت کرنا شرک ہوگا، اور آپ کا کوئی عقیدہ اس ذیل میں نہیں آتا۔ اور اگر وہ خاصہ نہیں ہے، مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے، اس کا اور معنی ہے، اس کا اور معنی، یا حقیقت اور مجاز کی تقسیم ثابت ہے، اس میں مختلف اقسام آ جاتی، تو پھر وہ چیز اس شرک کے ذیل میں نکل گئی اور وہ تابع توحید رہے گی۔ کیا رہے گی؟ وہ توحید کی تابع رہے گی۔ دوسری قسم بنتی ہے توحید الوہیت، توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت اس دوسری نوع کی 5 قسمیں ہیں آگے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی العلم، اور توحید فی الدعا۔ یہ 5 اقسام ہیں توحید کی۔ لہذا اب یہ چارٹ ہے، مد مقابل ہے اس کے۔ تو اگر شرک دوسری نوع میں آئے گا، تو اگر شرک ہوگا دوسری نوع کا، تو اب وہ شرک بھی بیٹے لازمی بات ہے، یا شرک فی الخلق ہوگا، کیا؟ یعنی شرک فی الخلق جو ہے یہ توحید کریشن میں ہے، ورشپ میں ہے، پاور اینڈ اتھارٹی میں ہے، نالج میں ہے، سپلیکیشن میں ہے۔ یہ 5۔ اسی طرح شرک بھی 5 ہوں گے۔ اگر شرک سیکنڈ کیٹیگری کا ہے، توحید فی الالوہیت، تو پھر یا وہ خلق میں ہوگا، شرک فی الخلق، یا شرک فی العبادہ ہوگا، عبادت میں، یا شرک فی القدرت، یا شرک فی العلم، یا شرک فی الدعا۔ زیادہ بحث و تمیز ان 5 اقسام میں آ کے ہوتی۔ تیسری قسم بھی لکھ لیں، تیسری نوع ہے شرک فی التحریم، اور اس میں یا شرک فی التحریم ہے، یہ جو حرمات ہیں، حرمتیں مقرر کرنا، یہ توحید فی التحریم ہوگی، یا توحید فی النذور ہوگی، نظریں ماننا، نظریں منتیں ماننا، نظر ماننا، یا توحید فی الحلف، شرعی قسم اٹھانا، یہ جو عضو شرع قسم ہوتی ہے اٹھانا، اوتھ۔ تو جب توحید 3 چیزوں میں ہے، تحریم میں کہ اللہ کہا کہ حرمات، حرمتیں مقرر کرنا، نذور نظریں مننے اللہ کے لیے مانا جائے، حلف شرعن اللہ کے لیے قسم اٹھائی جائے، اوتھ لی جائے، تو شرک بھی تینوں میں ہوگا، یا شرک فی التحریم ہوگا، یا شرک فی النذور ہوگا، یا شرک فی الحلف ہوگا۔ تو پہلا پرنسپل آپ سمجھ گئے ہیں کہ اب آپ جس موضوع پر کوئی شرک کی بات کرے تو آپ نے اس کو فکس کرنا ہے کہ یہ کس نوع میں ہے، انڈرسٹینڈ، اور اس کے اندر کس قسم میں ہے۔ 2 کوسچن، پہلے نوع کیا ہے، پھر قسم کیا ہے، اور تیسرا کوسچن جب قسم پر آ جائے تو یہ بتائیں کہ اس کا جو متقابل ہے، جس کی کہہ رہے ہیں کہ نفی ہوئی اور یہ شرک ہو گیا، وہ جس کی نفی ہوئی کیا وہ توحید ہے؟ جس کی نفی ہوئی کیا وہ توحید ہے؟ وہ جو شرک ہے عقیدے کا وہ جز، وہ توحید ہونا ثابت کریں، اور توحید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دس شوڈ بی این ایکسکلوسو رائٹ آف آل مائٹی اللہ، کہ وہ اللہ کا ایکسکلوسو حق ہو۔ 12 اقسام بنی توحید کی اور 12 ہی اقسام بن گئی شرک کی، لہذا فکس کرنا ہے کہ ان 12 اقسام توحید میں سے کس کی نفی ہوئی ہے، اور وہ جو نفی ہوئی ہے جو وہ مدعی کہہ رہا ہے کیا وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب ہے کیا وہ اللہ کا ایکسکلوسو اور خاصہ ہے جو کسی لحاظ سے بھی، کسی لحاظ سے، کسی معنی میں، کسی طور پر بھی غیر کے لیے جس کا ثابت کرنا جائز نہ ہو، تب شرک ہوتا ہے۔ مثلا عبادت ہے، یہ جتنے بتائے ہیں، خلق ہے، عبادت ہے، یہ کسی لحاظ سے، کسی معنی میں بھی اللہ کے لیے ثابت، اللہ کے غیر کے لیے ثابت کرنا ہی جائز نہیں۔ کئی چیزیں آگے آپ پڑھائیں گے، آپ کو آئیں گی جس میں مجاز ممکن جائز ہوگا،
حقیقی معنی میں اللہ کے لیے ریئل سینس میں، اور میٹافوریکل سینس میں مجازی معنی میں کبھی فیگوریٹو سینس میں یوز ہوگا، ان میٹافوریکل سینس، فیگوریٹو سینس، مجازن کبھی استعارہ استعمال ہوگا، تو پھر وہ شرک نہیں رہے گا. کبھی متناہی معنی میں، کبھی عطائی معنی میں استعمال ہوگا، شرک نہیں رہے گا. کبھی مخلوق کے لیے الگ معنی ہوگا، شرک نہیں رہے گا. شرک بنے گا وہ صفت، وہ حق، بلکہ حق چونکہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ حق جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہے، جس طرح، جس معنی میں، جس شان میں، جس معنی میں، میننگز، جو شان، جس کانسیپٹ میں، جس حیثیت میں وہ حق اللہ کے لیے ثابت ہے، اسی معنی میں، اسی شان میں، پھر لفظ لکھیں اسی، دوبارہ زور لگائیں، اسی معنی میں، اسی شان میں، اسی طور پر، اسی حیثیت میں، اسی طریقے سے، یہ 4-5 لفظ لکھ لیں، اسی طریقے سے، اسی معنی میں اگر وہ مخلوق کے لیے ثابت ہو یا کوئی مانے تو وہ شرک ہو جاتا، تب شرک بنتا ہے. اگر معنی بدل گیا تو شرک نہیں. اگر قرآن سے ثبوت ایسے مل جاتے ہیں، اس کی حیثیت بدل گئی، نوعیت بدل گئی، حقیقت بدل گئی، اس کی حدیں بدل گئی، نیچر بدل گئی، ایپلیکیشن بدل گئی، اس کا اطلاق بدل گیا، کانسیپٹ بدل گیا. ظاہراً بات وہ رہی مگر کانسیپٹ اس کا حقیقت میں چینج ہو گیا تو وہ شرک نہ رہا. تو شرک ہونے کے لیے جو 4 لفظ لکھ لیں بیٹے، اسی معنی میں، جس معنی میں اللہ کے لیے ثابت ہے، غیر کے لیے ہو، اسی سینس میں، اسی معنی میں، اسی طور پر، اسی طریقے پر، اسی حیثیت سے، اسی تصور میں جس طرح وہ حق اللہ کے لیے ثابت ہے، اسی طرح وہ حق غیر کے لیے ثابت ہو، خواہ کلی خواہ جزوی. بے شک یہ درست ہے، وہ نہیں، وہ شرک ہو جائے گا. خواہ پارٹلی، خواہ کمپلیٹلی، خواہ فار ایور، خواہ فار دا ٹائم بینگ، خواہ تھوڑے وقت کے لیے، خواہ زیادہ وقت کے لیے، خواہ جزون، خواہ کلیتن. اگر اسی معنی میں دوسرے مخلوق کے لیے ثابت کیا جو صرف اللہ کے لیے تھا، صرف اللہ کے لیے، تو وہ شرک ہو جائے گا. بس شرک کی تعین کے لیے یہ 3-4-5 سوال ہیں جن کو آپ پہلے کریں گے تو یہ بحث ٹیکنیکلی کلیئر ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں بیٹے توحید فی الخلق. خلق میں توحید، مثلا اللہ، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 29، البقرہ آیت نمبر 29، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. یہ خلق میں توحید ہے کہ وہی ہے سب، جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر وہ آسمان کی طرف، یعنی آسمان کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا. میں نے ترجمہ آسمان نہیں کیا، کیا؟ اس لیے جو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو آپ اس ترجمے کو پڑھیں تو درج ہوگا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ان کے 7 طبقے بنا دیے. تو پہلے پھر کون سا آسمان تھا اگر 7 آسمان اب بنا رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ درست نہیں ہے. لہذا سما کا معنی ہے بلندی، یعنی کائنات، یونیورس کے جو بالائی حصے ہیں، زمین اس کا تحتانی نچلائی کائنات کا، پھر بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا ملک صاحب، اور اس بالائی کائنات کے جو حصے تھے ان کو 7 طبقات میں منقسم کر دیے، ان کے 7 طبقے بنا دیے، اور ان 7 بالائی طبقات کو 7 آسمان کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات؟ وہ ہر چیز پر جاننے والا ہر چیز کا. اب یہ جو ہے زمین کا خالق اور اس میں یہ اللہ کی توحید ہے خلق میں. اسی طرح ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی تمہارا اللہ ہے، پروردگار ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی طرح یہ سورہ انعام آیت نمبر 102 آگے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، پھر تفصیل ہے، ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، آگے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اسی جگہ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 ہے، اعراف 54، بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 مدتوں میں 6 ادوار میں پیدا فرمایا، اور اپنی شان کے مطابق پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی اس کائنات پر اپنے حکم اور اقتدار کے نظام کو جاری کیا۔ عرش اس کا تھرون آف اتھارٹی ہے، اس کا تخت اقتدار ہے، اس کا نام عرش ہے۔ اس کے ذریعے کائنات میں اپنے حکم کا نظام جاری فرمایا، اور پھر اس طرح تمام چیزیں تخلیق کی، یہ نظام بنایا اور سارا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آگے پھر تفصیل ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض، آگے قل اللہ، پھر اس طرح آگے تفصیل ہے ساری، آخر قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیں فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ توحید فی الخلق آ رہی ہے، آپ سمجھ گئے؟ توحید فی آیتوں سے مفہوم پا رہے ہیں نا آپ بیٹے؟ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، سورہ النحل آیت نمبر 3، اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ، درست کے ساتھ پیدا فرمایا، اور چیزوں سے وہ برتر ہے، تم اس کا شریک گردانتے ہو۔ شرک کی نفی کی ہے، خلق کی شان بیان کر کے۔ اس طرح والذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، الانبیاء آیت نمبر 33، اس طرح القصص آیت نمبر 69، الروم آیت نمبر 27، الروم، اس میں فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَہ۔ وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے فرسٹ ٹائم، اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اعادہ کرے گا اس خلق کا، اس پر بہت آسان ہے، اونچی شان والا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ یاسین آیت نمبر 81، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ جس نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں پیدا کی، اور ان لوگوں جیسے بنانے پر قادر نہیں، کیوں نہیں؟ تو یہ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 1، اس میں زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، ملائکہ کا پیدا کرنا، پروں والے ملائکہ، یزید فی الخلق ما یشاء، پھر خلق میں جو چاہتا ہے اضافہ، کریشن میں ایکسپینشن کرتا چلا جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ فاطر آیت نمبر 1۔ اب یہ چند آیتیں میں نے نمونے کی آپ کو ریفرنس کوٹ کرا دیا، آپ نے دیکھا یہ سارا کیا مضمون بیان کرتی ہے؟ توحید۔ اب شرک اگر توحید فی الالوہیت میں ہوگا تو محض یہ نہیں کہ توحید فی الالوہیت میں شرک ہے، اس نے کہہ دیا یہ توحید فی الالوہیت میں شرک ہے تو چھٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ بھئی آپ فلاں شخص کو ملے تھے، جی میں فلاں ہفتے میں ملا تھا، فلاں مہینے کے پہلے ہفتے میں ملا تھا، آپ گرفت کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ ملے ہی نہیں، آپ پہلے ہفتے ملے ہیں، بتائیے کس دن میں ملے ہیں؟ ہفتہ تو دنوں کو کہتے ہیں نا، 7 دنوں کا ہفتہ بنتا ہے، کس دن میں ملے ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اس نے کہا یہ توحید فی الالوہیت کا رد ہے، نہیں، توحید فی الالوہیت میں 5 دن آتے ہیں، خلق، سمجھ گئے نا؟ خلق، عبادت، خلق، قدرت، علم، دعا، 5 شکیں ہیں اس کے، بتائیے کس کی نفی؟ تو اسپیسیفائی کریں گے۔ اگر کہے کوئی شرک فی الخلق ہے، اب آگے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا، اگر کوئی کہے کہ یہ شرک فی الخلق ہے تو آئیے
اب اس توحید فی الخلق کا تعین کریں کہ توحید فی الخلق کیا ہے، تو اس کی نفی ہوگی تو شرک فی الخلق ہوگا. یہ توحید فی الخلق جو آپ کو ساری قرآن مجید اور اس طرح کی تمام آیتیں ہیں قرآن مجید سے. اب شرک فی الخلق کیا ہے؟ جو یہ شان کسی اور کے لیے ثابت کرے اس نے شرک فی الخلق کا عقیدہ رکھا. جو کہے کہ زمین و آسمان کو کوئی اور پیدا کر سکتا ہے یا کرتا ہے یا کر سکتا ہے جزوی طور پہ، یعنی اس نے کہا کہ میں نے 7 آسمان بنائے اللہ نے، کوئی کہے گی 6 اس نے بنائے، 1 فلاں نے بنایا. یا بنا سکتا ہے کوئی اس طرح اور بھی آسمان بنا سکتا ہے، زمینوں کا کوئی خالق ہے. اس نے کہا میں نے عرش پر استوا کیا، سورج بنایا، چاند کریٹ کیا، نجوم پیدا کیے، ستارے بنائے، سٹارز بنائے، زمین و آسمان، تو میں مالک و خلق. تو کوئی کہے یہ چیزیں فلاں بھی بنا سکتا ہے یا فلاں نے بنائی، اس کو بھی یہ شان حاصل ہے، پھر یہ شرک ہے خلق میں، شرک فی. اور اگر یہ عقیدہ نہیں کسی کا تو شرک فی الخلق. اس نے کہا 6 دنوں میں بنائے، یہ کیا، فرشتے پیدا کیے، حوریں پیدا کی، غلمان پیدا کیے، رضوان پیدا کیا، جنت پیدا کی، زمین و آسمان کائنات اللہ نے اپنی شانیں بیان کی. کوئی کہے کہ دوسرا فلاں اس نے بھی کچھ اس میں بنایا ہے، بقایا 75% اللہ نے بنایا، 25% فلاں نے بنایا. یا دوسرا بھی اس طرح خلق کر سکتا ہے، وہ قادر ہے اس پر، اس کی بھی یہ شان ہے، تب عقیدہ. اور اگر یہ عقیدہ نہیں کسی کا تو شرک فی الخلق کیسے بن گیا؟ ایسے ڈھکوسلے سے تھوڑا بن گیا. اس نے کہا میں نے زمین اور میں نے رات اور دن پیدا کیے، تو کوئی عقیدہ رکھے کہ ہاں وہ بھی رات اور دن پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کی یہ شان ہے، تو شرک ہوگا. اور اگر یہ عقیدہ ہی نہیں کسی کا، ان کو چھیڑتا ہی کوئی نہیں، تو پھر شرک کیسے بن گیا؟ اب بات کو سمجھ گیا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں کائنات بنائی، پھر قیامت پیدا کروں گا، پھر دوبارہ خلق اس جیسی تخلیق کروں گا. تو کوئی عقیدہ رکھے یہاں قیامت بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر مثل بلا دوبارہ یہ تخلیق نعید ہو، دوبارہ زندہ کرتا ہے، یعید ہو، تو دوبارہ اعادہ بھی کرنے کا فلاں قادر ہے، شرک بنے گا. یہ ہوگا شرک فی الخلق. سمجھ گیا بات؟ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں گے، وہ شرک فی الخلق تو نہیں بنتا. اب میں شرک فی الخلق قرآن سے بتا رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو خود سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا؟ اب میں تھوڑا قرآن کے ریفرنس سے سمجھاتا ہوں آپ کو. سورہ یونس آیت نمبر 34 اللہ پاک نے فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اب جو میں نے اب تک ایکسپلین کیا اب میں قرآن سے لے رہا ہوں. فرمایا آپ ان سے دریافت کریں. اللہ نے کہا حضور علیہ السلام کو کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے من شرکائکم، یہ شرک ہے جس کو قرآن کہتا ہے. قرآن کے پابند ہیں یا کسی جھوٹے دعوے دار کے پابند ہیں؟ کہ آپ ان سے پوچھیں ہل من شرکائکم، کہ تم نے جن کو میرا اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، دوز who you have appointed my partners, my شریک، پوچھیں ان سے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان میں کون ہے جو اس کائنات کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی اعادہ کرے گا، اس کی تخلیق کو ریپیٹ کرے گا؟ کون ہے؟ اللہ پاک نے یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان سے یہ سوال کریں. تو بیٹے پھر جو تفسیر کی درست قرآنی ہو گئی نا. اللہ نے استدلال یہ قائم کیا کہ اگر یہ بھی شریک ہیں، یعنی تم دوست سمجھتے ہو کہ یہ بھی خدا ہیں، شریک ہیں، تو ٹھیک ہے. شریک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کائنات کو خلق کو پیدا کرنا اور اعادہ کرنے پر قادر ہوں. تو ان میں کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اللہ نے پھر جواب دیا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پھر فرما دیں یہ صرف اللہ کرتا ہے، خلق کو پیدا اور اعادہ کرے گا. رد ہو گیا نا عقیدہ. تو توحید فی الخلق کا رد توحید فی الشرک، اور توحید فی شرک فی الخلق کے لیے یہ اس کی تعریف کر دی، ڈیفینیشن آ گئی قرآن میں. پھر آگے حوالہ سورہ النحل. تو سورہ النحل آیت نمبر 20 فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون.
اور جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔